یہ جو آپ دیکھیں کربلا میں منظر ہے، مثال عاشورہ کو، اربعین کو خاص طور پہ، وہ جو طوفان نظر آتا ہے، وہ جو لوگوں کے جو ہے بے تحاشا جذبات نظر آ جاتے ہیں، یہ جو لوگ جو ہیں بے خود ہوتے جا رہے ہیں وہاں کربلا میں، اشکار اور عبداللہ حسین میں، نجف میں اچھے مراسم ہیں کہ اربعین اور عاشورہ میں بین الحرمین باقاعدہ دوڑتے ہیں عزاداران آقا عبداللہ حسین، سر و سینہ پیٹتے ہیں، علم اٹھائے. تو یہ حیاہو اور یہ جو ہے رونق اور یہ جذبات اور یہ فلک شگاف نعرے اور یہ لبیک یا حسین کی صدائیں، یہ جو یا لطارات الحسین کی آوازیں، یہ گونجنا چاہیے. یعنی اس طرح سے عاشورہ اور اربعین اور جو ہیں باقی مناسبتوں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. لہذا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زیارت ایک مہم اصل ہے مکتب تشیع میں. یہ ایام زیارت ہیں، ایام ہمراہی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. اگر عشق حسینی دل میں ہے اور اگر کردار زینبی کی فکر ہے تو پھر یہ اب ہمراہی ہے حضرت زینب کے ایام ہیں. یہ اربعین کی میعاد گاہ زینبی ہے کہ جنہوں نے کوفہ و شام کو فتح کر کے واپس آئے اسی میعاد پہ، اسی وعدہ گاہ پہ، اسی قرارگاہ پہ کہ جہاں سے یہ قافلہ چلا تھا، جہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی، وہیں پہ واپس آ گئی. اولیاء مکرمہ زینب آقا امام سجاد کی سربراہی میں، حضرت اولیاء مکرمہ زینب کی علمداری میں، اور اپنی تمام فوج اولیاء مکرمہ زینب یہاں سے لے کے گئی تھی. ان میں سے جو کچھ فوج باقی بچی تھی اسے لے کر کربلا میں. مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کربلا میں حضرت اولیاء مکرمہ زینب کے لیے اجتماع اربعین کے دن مہم نہ ہوتا تو شاید نہ آ جاتی. یہ اجتماع مہم ہے. اگرچہ اس دن کم ترین افراد جمع ہو گئے اربعین کو کربلا میں کہ 40 دنوں کے بعد 40 چلہ مکمل کر کے اولیاء مکرمہ زینب اور اسیران کربلا واپس آ گئے اپنے وعدہ گاہ بھی، جہاں سے شاید یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ سلسلہ رہے کہ اربعین اور اربعین حسینی، اور اربعین نہیں ہمارے پاس، اربعین تو اربعین حسینی ہے. یہ بھی خصوصیات آقا امام حسین میں سے ہیں کہ یہ مہم ہے کہ جہاں بھی ہو واپس آ جائیں کربلا. اب یہ مقدمہ یہ ظہور بھی ہے، رزمائش ظہور بھی ہے، اور بہت سارے اثرات کے حامل ہیں. اب جو بھی ہمراہی چاہے، حضرت زینب و سجاد و ام کلثوم علیہ السلام ان کے ساتھ ہمراہی یہی کہ جہاں بھی ہے اربعین کی تیاری کریں، جلوس اربعین کی تیاری کریں، زیارت اربعین کی تیاری کریں، زیارت آقا امام حسین کی تیاری کریں، اور راہی کربلا ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں. کردار زینبی یہ ہے کہ حضرت زینب کے ہمراہ حضرت زینب جب دیکھیں کہ اس وقت جو ہیں کروڑوں افراد جمع ہیں تو زینب کا دل اس لحاظ سے باغ ہوگا کہ میری زحمتیں رنگ لائی ہیں، میری کوششیں ثمر آور ہو چکی ہیں کہ اب لاکھوں کروڑوں افراد کربلا میں جمع ہیں. ہمراہی زینب تا ظہور آقا امام زمان، یہ ہمراہی ہونی چاہیے. ہم بے غم ہو کر، لاپرواہ ہو کر جو ہے اپنی
روزمرہ کی معمول کی زندگیوں میں مصروف نہ ہو جائیں. واقعا ناانصافی ہے کہ عاشورہ منایا اور ہم نے سوچا کہ ذمہ داریاں ختم ہو گئی. ختم نہیں ہوئی. یہ ایام زیارت اربعین ہے. یہ ایام پیادہ روی ہے اربعین کے لیے. ایام ہمراہی زینب و سجاد علیہ السلام ہے. تو لہذا ان کے ہمراہ رہیں. مساجد میں ہوں، امام بارگاہوں میں ہوں، شہروں میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ان کی یاد میں رہیں اور ان کے تذکرے ہوتے رہیں، ان کی باتیں ہوتی رہیں. یہ چیزیں مہم ہیں اور جو جا سکیں وہ حتماً جائیں اور نجف سے کربلا تک پیادہ روی کریں. یہ ایک سنت دیرینہ فقہائے اعظام ہے اور سنت زینبی. یہ جو 800 میل کے لگ بھگ ہیں، جو 3 سے 4 دن تک 16 جو ہیں سفر کو وہاں سے پیادہ روی شروع ہو جائے گی. تو روزانہ آپ کو جو ہے 7 سے 8 گھنٹے آپ کو پیدل چلنے ہیں. تمام ہدایات جو ہیں ٹی وی چینلوں پہ کربلا سے تمام ہدایات مل رہی ہیں. جا سکتے ہیں. تمام نقشے معین کر چکے ہیں. حتیٰ جہاں جہاں آپ نے استراحت کرنے وہاں کے نقشے بھی آپ کو دیے جا چکے ہیں. کتنے گھنٹے کے بعد کہاں جا کے آپ نے رکنا. ایک روڈ، ایک گلی، ایک ہوٹل، ایک جو ہے سرائے کا نام مشخص ہے نقشوں میں. بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ پہنچے وہاں. لہذا جو لوگ یہاں ہیں وہ بھی ہمراہی کریں زیارتوں کے حوالے سے. معارف زیارت اہل بیت، زیارت معصومین سے آشنا ہو جائیں. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ زیارتوں کے بارے میں کافی کتابیں اب آ چکی ہیں. بہترین کتاب کامل الزیارت ہے جس کا اردو ترجمہ آ چکا ہے. وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تمام زیارتوں کے فضائل جتنے آپ سنتے ہیں سب اس میں درج ہے. کامل الزیارت اردو ترجمہ آ چکا. کم از کم مفاتیح الجنان ہے کہ وہاں زیارتوں کے باب میں پڑھیں تمام زیارتوں کو. مخصوصاً زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، زیارت کاملہ اور زیارت جامعہ وغیرہ ان کے بعد، تاکہ اہل بیت کے وہ معارف جو کلامی کتابوں میں آپ کو نہیں ملتے وہ زیارتوں میں ملیں گے. اہل بیت کا تعارف خود اہل بیت بہتر کریں گے ان زیارت ناموں میں. لہذا معصومین کی زیارت میں چند اہم نکات کی طرف توجہ کریں اور ان کتابوں میں پڑھیں تاکہ آپ کسی نتیجے تک پہنچیں. بارہا عرض کرتا ہوں کہ مجالس سننے پہ اکتفا نہ کریں. بہت پیچھے رہ جائیں گے ہم لوگ. سیر و سلوک میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. لہذا یہاں سے سنیں، یہاں سے کچھ اشارے کنائے کچھ ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی، وہاں سے پھر جا کر اصل جو ہے کتابوں تک جائیں اور روزانہ مطالعہ رکھیں. واقعاً کوئی حرج نہیں ہے. 3 ٹائم آپ نماز پڑھتے ہیں، تینوں اوقات میں ایک چیز کا مطالعہ رکھیں. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مثال فجر کے وقت یا مغرب کے بعد یا ظہر کے بعد ایک ٹائم پہ آپ قرآن کا مطالعہ رکھیں. اگر ایک صفحہ تفسیر قرآن، ترجمے قرآن پڑھیں آپ سال میں ختم کر سکتے ہیں. اور ایک نماز کے وقت فجر کو یا ظہر ایک ٹائم پہ آپ صحیفہ سجاریہ کا ترجمہ رکھیں، دعا بھی پڑھیں، ترجمہ بھی. سال میں آپ ختم کریں گے کئی بار صحیفہ سجاریہ کو، ترجمہ سمجھ بھی لیں گے. اور اس طرح ایک ٹائم پہ یا مفاتیح الجنان یا کامل الزیارہ یا آداب اسلامی یا مفاتیح الحیات جس کا ترجمہ اور جو ہے اس وقت کی مستند ترین آداب اسلامی کے بارے میں کتاب حضرت آیت اللہ جواز حاملی کی ہے کہ جو ہے کئی دفعہ اسی سال میں جس کے ایڈیشن چھپ چکی ہیں اور اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے اور آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. یا نحو البلاغہ یا اس طرح سے. تو اس طرح مہم کتابوں سے آپ
صرف صحیفہ سجادیہ، صحیفہ علویہ، صحیفہ اجمزالہ، صحیفہ الرضا ہیں. آج باقی اہل بیت کے صحائف اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو مل جاتے ہیں. فارسی ترجمے تو بہت زیادہ ہیں، جو لوگ فارسی سے آشنا ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس طرح ہم اہل بیت سے بہت نزدیک ہو سکتے ہیں، خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں، مقام پیدا کر سکتے ہیں، اور دین کی گہرائیوں تک کسی نہ کسی حد تک ہم جا سکتے ہیں. بہرحال زیارت مہم ہے. تو کہیں گے آپ سے کہ قبور کی زیارت پہ نہ جائیں. آپ یقین کریں، قسم ابو الفضلی ہے کہ تمام اعتراضات غیر فطری ہے، غیر انسانی ہے، غیر قرآنی ہے، غیر مکتبی ہے اور غیر عقلی. اور اس میں بھی 99% میں آپ کو یہاں سے اطمینان کے ساتھ جو ہے کہہ رہا ہوں کہ 99% اعتراضات جھوٹ ہیں جو ہمارے اوپر کیے جاتے ہیں. مجالس کے سلسلے میں، عزاداری کے سلسلے میں، زیارتوں کے سلسلے میں، زیارت کربلا کے سلسلے میں بہت سارے، کیونکہ اعتراضات کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی ہے. یاد اس اطمینان جو لوگ مطالعہ کرنا چاہیں وہ بہترین کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں دلیل برہان وغیرہ کے ساتھ. لیکن جو نہیں پڑھ سکتے وہ کم از کم اطمینان رکھیں کہ یہ لوگ جھوٹ بول، چونکہ روزانہ آپ ان کے جھوٹ سنیں گے. مختلف چینل ہیں جن پہ ان کے جھوٹ دکھائے جا رہے ہیں کہ کس حد تک جھوٹ بولتے ہیں. حتی نہج البلاغہ کے بارے میں اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں، اس میں یہ خطبے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اس میں امام علی نے یہ فرمایا بیعت کے سلسلے میں کہ انہوں نے خلفاء کی بیعت کی ہے، انہوں نے خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے ان کی تعریفیں کی. اس طرح خطبے خود ڈالے جا رہے ہیں. تو یہ اطمینان رکھیں. تو زیارت جو ہم جاتے ہیں قبور ائمہ پہ بالاخص، یہ ایک فطری عمل ہے، ایک دینی عمل ہے اور شرعی. انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کوئی عزیز، کوئی محبوب، کوئی چاہنے والا فوت ہو جائے، جدا ہو جائے، جہاں اسے دفنایا جائے گا یہ محب، یہ دوست اس کی خبر پہ جائے گا فطرتاً. حتیٰ کہ بعض جانوروں میں یہ سرشت موجود ہے. آپ جائیں گے وہ جائے گا. بعض جانوروں کو دیکھا کہ کئی دنوں تک، ابھی ہماری اصطلاح میں وہ جانور ماتم کرتے ہیں اس مردے پہ. یا آپ نے دیکھا، یعنی ہم نے چشمے سے ہم نے دیکھے کئی دنوں تک اس پہ فریاد پکانے اس کے جنازے پہ. کئی ان کے ہم جنس جانوروں کے ہم جنس جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک فطری عمل ہے، فطری عمل ہے. لہذا تو زیارت ایک ایسا عامل ہے جو گزرے ہوئے انسانوں کو زمانے حال کے ساتھ متصل کرتا ہے. اگر ہم زیارتوں کو چھوڑ دیں تو ماضی سے ہمارا رشتہ کٹ جائے گا، ہم اشخاص کو بھول جائیں گے، شخصیتوں. یہ وہی منصوبہ ہے جس میں چاہتے ہیں کہ اسلام کو کمزور کریں، کہ اپنے گزشتہ بزرگوں سے انہیں دور کر دیں. اسی لیے اس دن سے اب تک کربلا جانے والوں پہ پابندی ہے. اس دن سے اب تک کربلا جانے والوں، اسی دن عاشورہ کے بعد اسیران اہل بیت پر بھی ان پہ رونے پہ پابندی تھی. یہی پابندی اب تک ہے کہ نہ جائیں زیارتوں پہ. آپ دیکھیں گے کہ وہی سلسلہ ہے، ظلم کا وہی سلسلہ ہے اور دہشت گردی کا وہی سلسلہ ہے. اور اعتراضات یا سوالات حتی ائمہ کے جو فرمائشات میں یہ چیزیں ذکر ہیں کہ دشمن عیب نکالتے ہیں، انہیں جو ہیں عیب سمجھتے ہیں. امام صالح علیہ السلام کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہم ان اعداءنا عابوا علیہم خروجہم، پروردگارا ہمارے دشمن ان پہ عیب جوئی کرتے ہیں کہ یہ گھروں سے کیوں نکلتے ہیں، کربلا کیوں جاتے ہیں.
ان کے خارج ہونے کو عیب سمجھتے ہیں. لیکن فلم ینہم ذالک عن الشخوص الینا، لیکن ان کی یہ عیب جوئیاں، یہ قرآن نے آپ کو صاف بتا دے گا ولا یخافون لومۃ لائم، کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. دشمن آپ کو جان بوجھ کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، مردہ پرست کہتے ہیں، قبر پرست آپ کو کہیں گے، وہ ساری چیزیں. دیکھیے وہ حقائق کو چھپا، انہیں قطعا یقیناً علم ہے کہ یہ لوگ قبر کی پرستش کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ لوگ شخص امام حسین کی خاطر جا رہے ہیں، کہ صاحب قبر کے لیے جا رہے ہیں. یہ لوگ صاحب قبر کو چھپا دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ قبروں پہ چلے جاتے ہیں، قبروں کی پرستش کرتے ہیں، قبروں پہ نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں پھر جھوٹ کا سلسلہ ہے کہ یہ لوگ کعبے سے منہ پھیر لیتے ہیں، قبروں کی طرف زری کی طرف رخ کر کے، یہ سارے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. حتی ائمہ کے دور میں یہ سلسلہ تھا. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنی حدیث میں، جس میں انہوں نے 20 دعائیں کی ہیں، انہیں بہت زیادہ دعائیں کی ظاہرین کے لیے، واقعا ایک ظاہر کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یہی دعائیں امام صادق کافی ہے کہ وہ ہر سال زیارتوں پہ جائیں. فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافا منهم عن من خالفنا. ہمارے مخالفین جس قدر کوشش کرتے ہیں ظاہرین نہیں رکتے، اور آپ دیکھ رہے نہیں رکتے. خود اس ظاہر کو نہیں پتا کہ میں کیوں نہیں رکتا. واقعا عجیب ہے، یہ خود نہیں رکتا، اسے پتا ہے کہ خطرہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جا رہے ہیں. اور آپ ایسے افراد کو بھی جانتے ہیں جو اب بھی رو رہے ہیں کہ وہ جا نہیں سکتے. کیوں روتے ہیں؟ کم از کم اس کے بعد ایک عذر شرعی ہے کہ وہ جا نہیں سکتا، لیکن وہ روتے ہیں. یہ تمام وہ کشش ہے. تو لہذا یہ ایک فطری امر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انبیاء سے متصل رہیں، ائمہ سے متصل رہیں، تو ان قبور کی زیارت لازمی ہے ہمارے لیے. کون ہے جو انسان کو یہ کہے کہ اپنے گزرے ہوئے عزیزوں اور جو ہے محبوبوں کے ساتھ کسی قسم کا روحانی رابطہ نہ رکھیں، قلبی رابطے نہ رکھیں؟ جو بھی کہے گا وہ احمق ہوگا کہ وہ اپنے گزرے ہوئے باپ کو یاد نہ کریں، اپنے جو ہے والدین کو یاد نہ کریں، اپنے بزرگوں کو یاد نہ کریں. جن کے ماضی خراب ہیں وہ یہ کام کریں گے کہ یاد نہ کریں ہمارے بزرگوں کو کوئی قابل ذکر نہ تھے، لیکن ہمارے ماضی کل بھی تابناک، ہمارا ماضی تابناک تھا، اب بھی تابناک ہے. ہم فخر سے انہیں یاد کرتے ہیں. ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم ان کی قبر تک جا سکیں. ہمارے لیے نہ صرف قبر، ان کی قبر تک جانے والوں کی خدمت اعزاز ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے قدموں کی خاک بھی ائمہ اہل بیت کے جو حدیث میں کہ وہ بھی اعزاز ہے ہمارے لیے. حتیٰ خاک پائے زائرین آقا عبداللہ حسین جو ہیں شفاعت کر سکتی ہے. خاک پائے زائرین آقا امام حسین. ہمارے ائمہ نے یہ چیزیں سکھا دی ہیں، ہمیں غور کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنی چاہیے، اور ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. لہذا پیغمبر اسلام اپنی والدہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی سفارش فرماتے تھے. 20 حدیثوں میں ہے کہ اپنے جو ہے قبور کی زیارت کیا کریں جا کے. تو ایک روایت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وروی عن بریدہ، یہ بھی شیعہ سنی روایات ہیں کہ اہل سنت نے بھی روایت کو کہ بریدہ نے کہا کہ انتہا النبی الی رسم قبر، ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچے قبر پیغمبر اسلام، اس قبر پہ پہنچے، فجلس وجلس الناس حوله، پیغمبر اسلام اس قبر پہ بیٹھ گئے، اس قبر کے کنارے بیٹھ، لوگ بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے، لکیر کے فقیر بیٹھ گئے، وہ بھی انہیں نہیں معلوم ابھی تک. لہذا فَيَجْعَلَ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ كَالْمُخَاطِبِ، پیغمبر اسلام نے وہاں اپنے سر کو اس طرح حرکت دی جس طرح جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں سر کو حرکت دے دیتے ہیں، گویا کسی سے آپ جو ہے مخاطب ہیں. ثم یبکی، پھر پیغمبر اسلام نے گریہ فرمایا. اب ایسے ہوتے ہیں اصحاب. سوال اس روایت کے اندر کہ فقیل ما یبکی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول
کس نے آپ کو یہاں پہ رلایا؟ کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ قال هذا قبر آمنہ بنت وہب، کہا یہ میری ماں آمنہ بنت وہب کی قبر ہے۔ اس دن بھی انہوں نے شاید فراموش کر دیا تھا کہ پیغمبر کی والدہ کہاں دفن ہے، نہیں معلوم ہے۔ تو بیٹی کے بارے میں تعجب نہ کریں۔ استأذنت ربی فی ان ازور قبرہا، یہ میری ماں کی قبر ہے، میں نے خدا سے اذن طلب کی کہ خدایا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤں۔ فأذن لی، پھر خدا نے مجھے اجازت دی کہ جاؤ اپنی قبر، ماں کی قبر کی زیارت کے لیے۔ فأدركتنی رفقتها فبكيت، میں نے جب مجھے اجازت ملی زیارت کروں تو میں جب یہاں پہ آیا زیارت کے لیے تو میری ماں کی محبتیں یاد آ گئی تو میں نے رو دیا۔ فما رؤيت ساعة أكثر باقيا من تلك الساعة، یہ راوی کا بیان ہے کہ اس دن کی طرح پیغمبر کو کبھی روتے نہیں دیکھا، اس دن بہت زیادہ کریا فرمایا۔ استأذنت فی زیارتی قبر امی، دوسری روایت میں یہ بات آئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی زیارت، قبر کی زیارت کے لیے خدا سے اذن طلب کی۔ فأذن لی، خدا نے مجھے اجازت دی ہے۔ فزوروا القبور تذکرکم الموت، تم بھی قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تاکہ موت یاد رہے، تمہیں موت یاد رہے تاکہ مرنے کو یاد کریں۔ لہذا اگر ان قبروں سے ہمیں قیامت کی یاد آتی ہے، یاد تازہ ہوتی ہے، تو قبر امام حسین پہ، قبر پیغمبر اسلام پہ کس قدر کہ جب ایسی ہستیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب یہ ہستیاں دنیا سے منہ موڑ کے جا سکتی ہیں تو ہم نے کس لیے دنیا کو دل دے دیا ہے؟ یہاں رہنے کے لیے تمام ہم و غم، یہاں رہنے کے لیے پتہ ہے کہ نہیں رہنا، پھر بھی تمام ہم و غم یہی دنیا ہے۔ اس قدر آگے بڑھنے کی کوشش ہے کہ جیسے اس نے مرنا ہی نہیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، دنیا کو آباد کریں، ضرور کریں، لیکن اپنی آخرت کے لیے آباد کریں۔ امیر المومنین نے بھی کام کیا، ہم بھی کام کریں گے۔ لہذا پیغمبر اسلام شہدائے احد کی قبور، اکثر شہداء کی قبروں پہ جایا کرتے تھے، اور حضرت حمزہ سید الشہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے باقاعدہ جایا کرتے تھے۔ لہذا یہ عمل کہ قبور پہ جانا اور زیارت کے لیے جانا، صاحب قبر کی زیارت کے لیے، یعنی ایک قسم کی ملاقات یعنی یعنی آپ اگرچہ ان سے جو ہے ظاہر بظاہر ملاقات کے عنوان سے خطاب نہیں کر سکتے، ہماری جو ہے برزخی آنکھیں بند ہیں، اور لیکن اولیاء الہی تو سیدھا گفتگو کر دیں، کم از کم نزدیک ہو جاتے ہیں۔ یہی ملاقات کہ ہم کسی کے سامنے جائیں، نزدیک جائیں، ان کے سرانے ہم پہنچیں۔ عرض کیا پہلے آپ کی خدمت میں کہ میت کی جو روح ہے وہ عالم برزخ میں ہے، جہاں بھی ہے، لیکن اس کی پوری توجہ اپنی قبر کی طرف ہے، کیونکہ اس کا جسم وہاں دفن ہے۔ تو لہٰذا ہم وہاں جاتے ہیں تو روح سے بھی نزدیک ہو جاتے ہیں، اس کی توجہ وہاں پر ہے، اس کی قبر پہ، کیونکہ جسم کے ساتھ اس کا رابطہ منقطع نہیں ہوتا، رابطہ رہتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرا جسم کہاں ہے، اس کی حالت کیا ہے، کون وہاں آتا ہے، کون وہاں آتا ہے، یہاں پر اس کو رابطہ ہے، کیونکہ فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس کو۔ لہذا یہ ایک ملاقات ہے۔ تو لہذا قابل توجہ یہ ہے کہ سیرت آقا امام حسین میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی دیکھیں گے سب سے پہلے آقا امام حسین نے اپنے قیام کا آغاز کہاں سے کیا؟ قبر پیغمبر کی زیارت سے۔ جب مدینہ چھوڑ کے آنا تھا تو آقا عبداللہ حسین چلے گئے پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے۔ تو جب امام حسین اپنی تحریک کا آغاز وہاں سے کرے اور ہم نہ کریں، لہٰذا یہ پہلی بات۔ دوسری بات عرض کروں گا پھر آپ کی زحمتیں تمام۔ دوسرا نقطہ جو زیارت کے سلسلے میں ذہن میں رکھنے کی
یہ ایک احساساتی معاملہ نہیں ہے کہ صرف ہم احساس کرتے آئے امام حسین کے سلسلے میں لہٰذا ہم جذباتی ہو گئے اور ہم جا رہے ہیں، کوئی اور فلسفہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بامعرفت عمل ہے، یعنی ایک سلوک عارفانہ ہے جس میں قدم قدم پہ معرفت ہے، شناخت ہے، ایک ایک قدم تحریک آقا عبداللہ حسین کے لیے ہے۔ اس وقت اگر آپ چاہیں آقا امام حسین کی تحریک کو آگے بڑھائیں، یہ زیارتوں کی طرف جانا ایک بہترین قدم ہے کہ قافلہ حسینی میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ رزمائش یعنی مشق آپ کی طرف سے کہ آج ہم قافلہ حسینی میں شریک ہونے کے لیے اس قدر مشق کریں گے تاکہ کل قافلہ قیام آقا امام زمان میں ہم شریک ہو سکیں۔ امام کی طرف جانے کی مشق کریں کہ میں گھر میں وصیت کر کے نکلوں گا، کہ میں گھر میں جو ہے بیوی بچوں کو وصیت کر کے میں ان کو خدا حافظ کر کے نکلتا ہوں، امام کی طرف جا رہا ہوں کہ میں واپس نہ آؤں۔ جس طرح ابھی آپ یہی سلسلہ ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ واپس آ جائے گا۔ پہلے اگر کچھ احتمالات، ابھی احتمالات کم ہیں واپسی کے، پہلے کچھ زیادہ تھے، تو اسی طرح سے کہ کل آئے امام زمان آئیں گے تو ہم نے جانا ہے، اسی طرح سے ممکن واپس نہ آئے۔ تو یہ ایک رزمائش ہے، کس قدر عبادت ہے یہ، کس قدر جو ہے بامعرفت ہے یہ کہ آنے والے حسین کی نصرت کے لیے، آنے والے حسین کی فریاد پہ لبے کہنے کے لیے ابھی سے اگر آپ اپنی تربیت کریں، شاید اہل بیت نے ہمیں بار بار جو ہے قبور ائمہ پہ آنے کی تاکید کی، شاید اسی وجہ سے ہے کہ کل آنے والا حسین تنہا نہ رہے۔ اب وہ کربلا کے آقا امام حسین کی صدا سے بھی زیادہ رساتر ہے، کیونکہ اب یہ صدا صرف حلقوم حسین سے بلند نہیں ہوگی، بلکہ یہ اب جبریل منادی ندا دے گا کہ اب پورے عالم میں ہر شخص اپنی زبان میں اپنی جگہ سن لے گا فریاد آقا امام زمان کو۔ ہر شخص آنے کے لیے جس نے بھی مشق کیا ہے جا سکیں گے۔ لہذا ہر معصوم کی زیارت کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ حق کی پہچان کے ساتھ زیارت کریں، تب وہ عظیم ثواب ملے گا۔ تو یہ آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، باقی بعد میں انشاءاللہ، کہ لہذا زیارت جو بصیرت افروز، معرفت آفرین اور انسان ساز مکتب ہے، کیونکہ ہر زائر کوشش کرے گا کہ یہ معرفت جس کی بات ہوئی ہے اسے حاصل کیا جائے۔ تو آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من زار الحسین عارفا بحقہ، جو شخص آقا امام حسین کو پہچان کر، حق آقا امام حسین کو پہچان کر ان کی زیارت کو جانے، حق حسین، امام، حق امامت، حق ولایت، حق رہبری، حق پیشوائی اور بہت سارے حقوق، حق خلافت، حق وصایت، تمام حقوق ہے اہل بیت جو کہ آقا امام حسین کے لیے، اور کچھ بیشتر حقوق آقا امام حسین کے ہیں شاید ہماری گردنوں پہ، ان کو پہچان کر، انہیں واجب الاطاعت جان کر، ان کی اطاعت کے ارادے سے اور خود ان کی محبت میں جائیں تو پھر فرمایا کہ کتب اللہ له ثواب الف حجہ، خداوند اسے 1000 حج کا ثواب لکھ دیتا ہے مقبولہ، وہ بھی تمام 1000 کے 1000 قبول شدہ ہے، خدا نے جس پہ دستخط کر دیا ہے کہ یہ قبول ہے، ان بارگاہ الہی میں قبول ہو چکے، 1000 حج و1000 عمرۃ مقبولہ، اور 1000 عمرہ مقبولہ جو آپ نے انجام دی، یہ اس حق کی معرفت کے حوالے سے۔ وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اور پھر اس کے گزشتہ گناہ اور آئندہ گناہ بھی خداوند معاف فرما دیتا ہے۔ یہ معافی بڑی چیز ہے، ہمارے حد آنے والے گناہ ان پر بھی اس زیارت کا اثر ہوگا۔ تو لہذا بہترین معارف پھر عرض کروں گا ان کتابوں کے اندر ہیں، ان میں دقت کریں، مخصوصاً
جائیں کامل زیارہ پڑھیں اگر باقی کتابیں میسر نہ ہو، یا کم از کم مفاتیح الجنان میں زیارت کے باب میں اول سے آپ شروع کریں، ایک ایک صفحہ دو صفحے کی آپ جو ہے روزانہ مطالعہ کریں، پھر اصل زیارت ناموں کے متن میں ان کے ترجموں میں تھوڑی سی دقت کریں تاکہ معرفت امام حسین حاصل ہو سکے۔ لہذا مہم ہے، کل عرض کیا کہ اگر کوئی شخص زیارت پہ نہیں چاہتا، دین اس کا ناقص رہ جاتا ہے، ایمان اس کا ناقص رہ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ شخص جنت میں جائے، لیکن جنت میں باقی تمام جو ظاہر مومنین ہیں آخری مرتبے پہ ہیں، وہ باقی سب کے درجات بہت بلند، یہ سب سے کم تر درجے پہ ہوگا۔ لہٰذا اس دن حسرت ہے انسان کہ کاش کہ میں ایک دفعہ جاتا کروں، کاش کہ میں اپنی فضول خرچیوں میں سے بھی بچا کر